محمد شاکر اللہ رشادی صاحب، ایک نعرہ تلوار۔ ہمارے درمیان صدر اور سیکریٹری اور ان کی ٹیم، ہمارے پڑوسی البری مسجد، مکہ مسجد سے ان کی پوری ٹیم آئی ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اسی کو بولتے ہیں اتحاد۔ اور ہمارے سید اشراق اور سید محمد عرض بھی آئے ہیں، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ہماری اس محفل کی رونق، ہمارے اس اسٹیج پر جلوہ افروز معقر معزز مہمانان نظام و تمام برادران اسلام، نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو آج کی یوم حسین کے نسبت سے اس مبارک و مقدس، محترم و معظم، مکرم و مشرف، اعلیٰ و ارفع، احسن و اجمل، طاہر و مطہر اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب اس عظیم المرتبہ جلیل القدر شخصیت کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ حق اور سچ تو یہی ہے کہ جو بچہ نبی کے سر اور سینے پر اور نبی کے پیٹ اور پیٹھ پر کھیل کر بڑا ہوا ہو، جوان ہوا ہو، اس کی تعریف و توصیف کا کون ادا کر سکتا ہے؟ جو بچہ کبھی نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر
کبھی ممبر رسول پر بیٹھ کر پروان چڑھا ہو، جس کے گھر میں بھی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر خادم بن کر حاضر ہوتا، اس بچے کی، اس نوجوان کی عزت اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس گھرانے کی، جس اہل بیت کی طہارت کی شہادت قرآن دیتا، جس امام حسین کی قربانی کی گواہی اور شہادت زبان نبوت دیتی ہو، اس نوجوان، اس امام حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کون کر سکتا ہے؟ جو ساری انسانیت کے سردار سید الاولین والآخرین کے نواسے ہوں، اور جن کے باپ اولیاء اتقیاء اصفیاء کے سردار ہوں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، ان کی فضیلت کو، ان کی عزت اور عظمت کو کون سی زبان ہے، اور کس زبان میں وہ طاقت ہے کہ ان کی تعریف و توصیف، ان کے فضائل اور فضائل کو بیان کیا جا سکتا؟ جو ساری کائنات جس اہل بیت پر، جس گھرانے پر، جس خاندان پر درود پڑھتی ہو، وہ خاندان ہماری تعریف، ہمارے بیان، ہمارے فضائل کا محتاج نہیں۔ بے شک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی سخاوت کے، جن کی شجاعت کے چرچے زمین اور آسمان پر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ کون شہسوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، لباس ہے کٹا ہوا، جسم ہے کٹا ہوا، پھر بھی ہے کٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نے بھی سجدہ کیا، پر اس کا عجب انداز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا، پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نوجوان کی شہادت پر خدا کی خدائی ناز کرتی ہو، یقیناً وہ ہمارے تعریف کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جب سے دنیا وجود میں آئی، آج تک ایسی عظیم اولاد پیدا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ کائنات کا سب سے معزز اور قیمتی خون ہے، آل رسول کے خون کا ایک ایک قطرہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ اس خون کو خاک کربلا میں بڑی بے دردی سے بہا دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عوام انصار نے، محبین نے، متعلقین نے منع کیا، گزارش کی، امیر المؤمنین الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی، کوفے والے ہمیشہ بے وفا رہے۔ خدا آپ اپنے ارادے کو بدل دیجئے، آپ اپنا سفر رد فرما دیجئے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو۔
مجھے اپنے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی اہل بیت کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی اہل بیت کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واقعہ کربلا یقیناً بڑا درد کے لیے نہیں تھی۔ کربلا کی یہ جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی جنگ ہے۔ کربلا کی یہ جنگ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی، جنگ اور مقابلہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اپنی جان پیش فرما کر خاک کربلا سے، میدان کربلا سے امت کو یہ پیغام دیا ہے، امت کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ دیکھو میری ایک بیعت 72 جانثاروں کے جان کی حفاظت کر سکتی ہے، میری ایک ہاں آل رسول کے خون کو بہنے سے بچا سکتی ہے، لیکن میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ مال کی چمک، دولت کی کھنک، عہدے اور منصب اور اقتدار کی ہوس مسلمان کے ضمیر کو خرید نہیں سکتی، مسلمان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو ظالم کی تائید ہو جاتی، ظلم کو بڑھاوا مل جاتا۔ دوسرا پیغام میں خاک کربلا سے، میدان کربلا سے قیامت تک کی انسانیت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو نہ ظلم کرو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو، ظالم بھی نہ بنو، ظلم کا ساتھ بھی نہ دو۔ امام حسین نے سر کٹا کر یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ یہی کردار لے کر آج ہم سب کو یہاں سے باہر جانا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر حسینیت کو ہمیں قائم رکھنا ہے، حسینی کردار کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے۔ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں، آج سارا عالم اسلام ظلم و جور کی چکی میں پس رہا ہے۔ اللہ کی قسم، حسین کی ضرورت کل بھی تھی، حسین کی ضرورت آج بھی ہے، حسین کی ضرورت آئندہ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ہمارے مہمانوں نے غزہ کے ان مظلومانہ صفاقانہ واقعات کا ذکر کیا اور لٹی پٹی شہید ہوتی اس قوم کو، اس امت کو یاد کیا۔ اللہ کی قسم، آج امت کے لاکھوں بچے جام شہادت نوش کر گئے کہ ان کو کفن دفن بھی نصیب نہ ہو۔ آج غزہ کا ہر بچہ حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ آج فلسطین کی، غزہ کی ہر عورت زینب کا انتظار کر رہی ہے۔ آج غزہ کے وہ مظلوم پیاسے بچے امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو ہمارے رہنما محسن امت آیت اللہ خمینی صاحب کی جانب سے جو ہمارے معزز مہمان آئے ہیں ان کی میں توجہ چاہوں گا۔ پچھلے 1-1.5 مہینے میں آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی، دل بہت مسرور ہوئے تھے۔ اسرائیل پر ہونے والا ہر حملہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر رہا تھا۔
ایران سے یہی توقع رکھتی ہے۔ آج پھر سے امت ہمارے رہبر رہنما آیت اللہ خمینی سے یہی امید رکھتی ہے۔ ہو سکے تو ہمارے اس پیغام کو پہنچانا۔ آج غزہ کے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ خاک کربلا کے واقعات، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی داستان اور کہانی سناتے ہوئے ہمارے کلیجے کانپ جاتے ہیں، ہماری زبانیں سوکھ جاتی ہیں۔ ذرا آئیے دیکھیے، کائنات نے اس خوفناک منظر کو بھی دیکھا اور کائنات نے اس دردناک اور سنگ دلانہ واقعات کا بھی مشاہدہ کیا۔ کسی کہنے والوں نے کہا کہ جو سردار ہوں جنتی نوجوانوں کے، جو مالک، جو بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، جو بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، جو مالک ہوں حوض کوثر کے، دریائے فرات پورے شباب کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ امام حسین کے سامنے سے بہہ رہا ہے، لیکن ظلم کی انتہا، ناانصافی کی انتہا دیکھیے کہ آل رسول کو یہ قطرہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ قربانی کیوں دی ہے؟ امام حسین پیغام دینا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے اپنا خون سینچ کر، اپنا خون بہا کر امت کی، ملت کی، دین کی، شریعت کی، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ کہیں کل تم عہدوں پر بک نہ جانا، ایمان کے سودے نہ کرنا۔ ظلم و ناانصافی کے خلاف خاموش نہ رہنا۔ کہنے والوں نے سچ کہا ہے، جو قوم ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، وہ قوم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج کے اس مقدس اجلاس سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، ہم یہ عزم لے کر جائیں، ہم یہ پختہ مصمم ارادہ کر کے جائیں، جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے نہ ظلم کریں گے، نہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں گے، نہ ظالم بنیں گے، نہ ظالموں کا ساتھ دیں گے۔ یہی پیغام لے کر اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ کر، حسین کے قدموں سے جڑ کر ہمیں یہ عزم لے کر نکلنا ہے کہ جب تک رہیں گے حسینیت پر قائم رہیں گے، حسینی کردار کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ میں سلام کرتا ہوں میرے محب محترم عالی جناب آغا سلطان صاحب اور ان کے رفقائے کار کو۔ آپ نے یقیناً امت کو، ملت کے خوابیدہ ضمیر کو احساس دلانے کے لیے، جگانے کے لیے، مردہ ضمیر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آج آپ نے اس اجلاس کو قائم رکھا اور اس کا عنوان یہ رکھا کہ ہماری آواز مظلوموں کے ساتھ ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کا سودا نہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے کربلا کا وہ میدان سبق دیتا ہے، جس یزید پلید نے اقتدار کے لیے، منصب کے لیے آل رسول کا خون کیا اور مقدس خون کو بہایا، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے، آج بھی دنیا اس پر تھو تھو کہتی ہے۔ لیکن ادھر آئیے، امام حسین جام شہادت نوش کر کے معراج کی عزت اور عظمت کی بلندیوں کو پار کر گئے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے، آج بھی حسین کی شہادت زندہ ہے۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا، یہ جم غفیر، یہ خلوص جذبات کے ساتھ جمع افراد، آنکھوں میں آنسو لے کر، محبت لے کر یہ جو جمع ہوئے ہیں، یہ اجلاس بتاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔
مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا میدان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجلاس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں آغا سلطان صاحب کا اور آپ کے رفقائے کار کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کو اس عظیم موقع پر یاد فرمایا اور کچھ کہنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ آپ کی خدمت جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس اجلاس کے نتائج کو، اثرات کو پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عفت اور طہارت نصیب فرمائے، آج کے نوجوانوں کو حسنین کی سیرت اور شجاعت نصیب فرمائے، علی مرتضیٰ کی وہ بہادری اور شجاعت اور ثقافت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شاکر اللہ رشادی صاحب نے۔ خدا سلامت رکھے مولانا کو۔ شاکر اللہ رشادی صاحب نے جو تقریر کی، پورے ایک نئی حدت پیدا کر دی، ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا لوگوں میں۔ خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات لگائیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ یا علی اب ایک اور اہم شخصیت کو رحمت دینے جا رہا ہوں، ان کے لیے قطع بھی پہلے پڑھ دیتا ہوں ان کے خیر مقدم کے لیے کہ ہندو مسلم سکھ یہاں عیسائی یکجا ہو گئے، ہندو مسلم سکھ یہاں عیسائی یکجا ہو گئے، سارے قطرے جب ملے تو ایک دریا ہو گئے، سارے قطرے جب ملے تو ایک دریا ہو گئے، اور صدق دل سے جب یہاں برپا ہوا یوم حسین، ذہن کو وسعت ملی اور دل کشادہ ہو گئے۔ آئیے دلوں کی اسی کشادگی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کر رہا ہوں ہز ہولینس شری شیو رودرا سوامی جی سے، جو بیلی مٹھ بنگلور کے ہیڈ ہیں، میں ان سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ آدرنیہ پرم آدرنیہ شیو رودرا سوامی جی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے۔